إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب سورة الزمر آیت نمبر 9۔ قابل احترام سامعین کرام اور باپردہ خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا اور ہر طرح کی عبادت اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا میں پیدا کیا اور دین اسلام کا ماننے والا بنایا۔ درود و سلام ہو انبیاء کرام کی مقدس جماعت پر، گروہ پر، بالخصوص آخری نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جس نبی نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی امانت کو پوری ایمانداری کے ساتھ میں ہم تمام لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جو پیغام یا جو ہدایتیں آپ کے حوالے کی گئی تھیں ان کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے جو بھی محنت مشقت اٹھانی پڑی، ساری پریشانیوں کو آپ نے خوشی کے ساتھ برداشت کیا اور اللہ رب العالمین کے ہدایات کو دنیا انسانیت کے سامنے پیش کیا۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر تعلیم کے موضوع پر آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی عالم اور جاہل، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں برابر ہو سکتے۔ اور نصیحت، عبرت
عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر ایک باب باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل۔ اس باب کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بات کہنے سے پہلے، کسی بھی حکم پر عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کر لینا چاہیے، علم ہونا چاہیے۔ دین کا کوئی بھی شعبہ ہو، دین کا کوئی بھی حکم ہو، جب تک ہمیں اس کے بارے میں صحیح علم نہ ہو اس وقت تک اس پر عمل نہ کریں، اور اگر عمل کرتے ہیں تو پھر اس پر ملنے والا جو اجر ہے، یا یہ کہ اس عبادت کو ہم صحیح ڈھنگ سے ادا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ ہمیں نماز پڑھنا ہے، حج کرنا ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرنا ہے، وراثت میں بہنوں کو حصہ دینا ہے، یا اور بھی مسائل جو ہیں، اگر ہمارے پاس ان کے تعلق سے علم نہیں ہے تو ہم ان کو صحیح ڈھنگ سے انجام نہیں دے سکتے۔ نماز ہم نہیں جانتے کس طریقے سے پڑھنا ہے، پھر بھی آ کر کے پڑھ رہے ہیں ایسے، تو نماز کو صحیح طریقے سے ہم نہیں ادا کر سکتے۔ کیوں؟ ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ تو دین کا کوئی بھی شعبہ ہو، یا جس جگہ ہم رہتے ہیں، دنیا میں ہم رہتے ہیں، اس دنیا کا کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی بھی میدان ہو، اس میدان میں ہم ایک کامیاب انسان اسی وقت مانے جائیں گے جب اس میدان سے متعلق ہمارے پاس نالج ہو، علم ہو، تبھی ہم آگے نکل سکتے ہیں۔ ایک بہترین استاد بننا چاہتے ہیں، علم ضروری ہے۔ بہترین ٹیچر بننا چاہتے ہیں، علم ضروری ہے۔ ایک کامیاب بزنس مین بننا چاہتے ہیں، علم ضروری ہے۔ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، جو بھی نوکری آپ کر رہے ہیں، اس میں کامیابی اسی وقت آپ کو ہاتھ آئے گی جب آپ اس میدان میں علم حاصل کر لیں گے۔ گویا کہ میرے بھائیوں، دین کے اندر بھی عزت کے ساتھ اور اس دنیا میں بھی عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے، اور اللہ کے یہاں ایک کامیاب انسان بننے کے لیے، اور اس دنیا کے اندر بھی ایک کامیاب انسان بننے کے لیے علم ضروری ہے۔ علم کے بغیر ہم کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیوں، یہ علم انسان کو کیا دیتا ہے، اور یہ جہالت انسان سے کیا چھینتی ہے، کن چیزوں سے محروم کرتی ہے یہ جہالت، اگر اس کو سمجھنا ہو تو کتاب و سنت کے نصوص کا ہمیں مطالعہ کرنا ہوگا، اور اسی طریقے سے اقوام عالم کی تاریخ پر ہمیں نظر ڈالنی ہوگی۔ اس دنیا کے اندر جن قوموں نے بھی ترقی کی ہے، بنیادی ہتھیار ان کا ہمیشہ سے علم رہا ہے۔ علم کے میدان میں انہوں نے قربانیاں دی، محنتیں کی، جد و جہد کیے۔ اس کے بعد تعصب ہو، اختلافات ہو، قوموں کے آپسی لڑائی جھگڑے ہوں، دیگر مسائل ہوں، علم نے ساری دیواروں کو مسمار کر دیا، توڑ دیا، اور اہل علم نے اپنا الگ مقام اور وقار اور ایک عزت کی زندگی لوگوں کے سامنے پیش کی۔ وہ آئیڈیل بنے، دنیا ان کی تعریف کرتی ہے، اور تاریخ میں ایسی قومیں بھی ملیں گی اور ایسے افراد بھی ملیں گے جنہوں نے تعلیم کی بنیاد پر کافی ترقیاں کی۔ میرے بھائیو اور دوستو، علم کی اہمیت کا اگر اندازہ لگانا ہو آپ کو تو دیکھیں، قرآن کریم 30 پاروں پر مشتمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے 30 پارے نازل کیے، لیکن قرآن کریم کے اندر جہاں بے شمار آیتیں ہیں، ان پر آپ غور کیجئے کبھی تنہائی میں کہ ان بے شمار آیتوں میں رب العالمین سب سے پہلی آیت کو جو نازل فرماتا ہے، اس کا تعلق تعلیم سے ہوتا ہے، اس کا تعلق علم سے ہوتا ہے۔ گویا کہ یہ بتلانا مقصود تھا کہ اے نبی، آپ کے حوالے جو کام دیا جا رہا ہے، ذمہ داری جو آپ کے اوپر ڈالی جا رہی ہے،
اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے علم ضروری ہے۔ علم کے بغیر انسان اپنی اصلاح نہیں کر سکتا، اپنے سماج کی اصلاح نہیں کر سکتا، اپنی قوم کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے پہلی آیت نازل کی، اس کا تعلق علم سے ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پہلے رب کو پہچانو، جب رب کو پہچان جاؤ گے تو ایسی شکل میں تم رب کے حقوق بھی ادا کر لو گے اور لوگوں کے حقوق بھی ادا کر لو گے، اور جو ذمہ داری اے نبی تمہارے کندھوں پر رکھی جا رہی ہے اسے صحیح طریقے سے کما حقہ ادا کر لو گے۔ قرآن کی پہلی آیت کا تعلق میرے بھائیوں علم سے ہے، اور یہ علم کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے مختلف انبیاء کو مختلف دعائیں سکھائی ہیں، مختلف انبیاء کو مختلف دعائیں سکھائیں، اور ہمیں معلوم ہے ایک نبی جب اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو اس کی وہ دعا خیر پر مبنی ہوتی ہے، اس کی اس دعا کے اندر دنیا کے اندر بھی خیر کی حصولیابی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی خیر کی بات ہوتی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے، اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی کو ایک دعا سکھلائی، اپنے آخری نبی کو ایک دعا سکھلائی اور اس دعا کا تعلق علم سے جوڑا۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے نبی آپ کہیے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ کیوں؟ جو ذمہ داری میرے کندھوں پر ہے، جس سماج میں میں جی رہا ہوں، جن قوموں کے بیچ میں سانس لے رہا ہوں، بغیر علم کے کبھی بھی یہ دنیا ترقی نہیں کر سکتی، بغیر علم کے کسی بھی قوم کی اصلاح نہیں کی جا سکتی۔ رسول اکرم کو رب العالمین نے سکھلایا کہو مال میں اضافے کی بات نہیں، دولت میں اضافے کی بات نہیں، دنیا کے کسی عہدے کے متعلق اضافے کی بات نہیں کہی گئی، علم سے متعلق رب العالمین نے کہا کہ علم میں اضافے کی بات کہو، باوجود اس کے کہ آپ نبی ہیں، آپ پر وحی آتی ہے، رب کا پیغام جبریل لے کر کے آتے ہیں، اتنا اونچا عہدہ اور مقام مل چکا ہے، اس کے باوجود بھی اس مقام پر پہنچنے کے علم کی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائیو آج غور کرو، آج سوچو کہ آج ہمیں علم کی کس قدر ضرورت ہے، اور آج ہم تعلیم کے میدان میں کتنا آگے ہیں اور کتنا پیچھے ہیں، ہمیں اپنی قوموں کی حالت زار دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں پر جو فوقیت برتری ملی تھی وہ کس بنیاد پر ملی تھی؟ وہ علم کی بنیاد پر ملی تھی۔ آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں پر جو افضلیت حاصل ہوئی تھی وہ محض علم کی بنیاد پر ملی تھی۔ ایسے ہی آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کو قید سے رہا کیا گیا، اور ایک وقت ایسا آیا مصر کے خزانے کی چابی ان کے حوالے کر دی گئی۔ آپ غور کریں گے اس پورے واقعے میں تو علم کا بہت بڑا رول اور کردار رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس وہ علم تھا جو علم دنیا میں بہت کم لوگوں کو ملتا ہے، بہت کم لوگوں کو ملتا ہے۔ رب العالمین نے انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا۔ خواب کی تعبیر آج اس پوری مسجد میں بیٹھنے والا کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا ہے الا ماشاء اللہ کہ میں خوابوں کی تعبیر صحیح طریقے سے بتا سکتا ہوں۔ بڑا عظیم یہ علم ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی یوسف علیہ السلام کو یہ عطا کیا تھا، وہ خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے خوابوں کی تعبیر تو الگ بات ہوئی، ان کے پاس وہ علم تھا جس علم کی بنیاد پر انہوں نے کہا تھا مصر کے خزانے کی کنجیاں میرے حوالے کر دی جائیں، میں ان کی حفاظت کر سکتا ہوں۔ کس بنیاد پہ کہا تھا؟ وہ صلاحیت تھی، اور وہ صلاحیت کیا؟ وہ علم ان کے پاس تھا جس علم کی بنیاد پر مصر کے خزانوں کی وہ حفاظت کر سکتے تھے، جس علم کی بنیاد پر وہ خوابوں کی تعبیر بتلا سکتے تھے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کے اندر شکاری کتوں کے احکام و مسائل ذکر کیے۔ سورہ مائدہ میں شکاری کتے کے احکام و مسائل ذکر کیے۔ آپ غور کریں، ایک عام کتا ہے جسے ٹرینڈ نہیں کیا گیا، وہ شکار کرتا ہے، قرآن کہتا ہے، اسلام کہتا ہے اس کا شکار حرام ہے، نہیں کھا سکتے وہ شکار۔ لیکن وہیں پر قرآن کہتا ہے ایک وہ کتا ہے جسے ٹرینڈ کیا گیا ہے،
جسے تعلیم دی گئی ہے، اگر وہ کتا شکار کرے تو اس کا شکار جائز۔ آپ غور کریں گے اگر تو آپ کو معلوم ہوگا، لوگوں نے بتایا کہ ان دونوں میں فرق ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ ایک عام کتا جب شکار کرتا ہے تو اپنے شکار پر اپنا لعاب بھی دانت کے ساتھ لگا دیتا ہے۔ عام کتا جسے تعلیم نہیں دی گئی ہے، وہ کتا جب کسی پر شکار کرے گا، کوئی جانور پکڑے گا تو اس جانور پر اپنے دانت کے ساتھ میں اپنا لعاب بھی لگا دیتا ہے۔ پھر ایسی شکل میں وہ شکار اگر کوئی انسان کھائے گا تو اس کی صحت کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لیکن ایک تعلیم یافتہ کتا ہوتا ہے، ٹرینڈ کیا ہوا کتا ہوتا ہے، جسے زیور علم سے آراستہ اور پیراستہ کر دیا جاتا ہے، وہ کتا جب شکار کرتا ہے تو اپنے شکار پر اپنا لعاب یعنی تھوک لگنے نہیں دیتا ہے۔ کیوں؟ اسے معلوم ہے۔ عام کتا وہ نہیں جانتا، لیکن تعلیم یافتہ کتے کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شکار میرا نہیں ہے، میرے مالک کا ہے، اور اگر اس شکار پر میں نے اپنا لعاب لگا دیا تو میرے مالک کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس وجہ سے اس شکار پر وہ اپنا لعاب لگنے نہیں دیتا، اپنا تھک لگنے نہیں دیتا۔ یہ پہچان، یہ صلاحیت، یہ تفریق کس بنیاد پر اس ایک کتے کے اندر آئی؟ ایک ناپاک جانور ہے، لیکن تعلیم نے اس کو اس قابل بنا دیا کہ قرآن کہتا اگر وہ شکار کر لے تو اس کا شکار جائز ہے، کھاؤ۔ میرے بھائیو اور دوستو، غزوہ بدر کے موقع پر کافروں کی جب آزادی کی بات آئی، کافروں کو قید کیا گیا، اس وقت جب آزادی کی بات آئی تھی تو بہت سارے رائے مشورے ہوئے، ان میں ایک بات یہ بھی رکھی گئی تھی کہ اگر کسی قیدی کے پاس علم ہے تو وہ مسلم بچوں کو تعلیم دے دے، اور اس تعلیم کی بدولت اس شخص کو، اس کافر کو آزاد کر دیا جائے گا۔ اگر ہم بات کریں اس دنیا کے ان لوگوں کی جنہیں عقل مند کہا جاتا ہے، جن کو رب العالمین نے بڑے بڑے دماغ دیے، اور اپنے ان بڑے بڑے دماغوں کی بدولت انہوں نے بڑی حکمت بھری باتیں کہی ہیں، تو تعلیم کے حوالے سے انہوں نے جو باتیں کہی ہیں ان میں سے دو تین باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، جہالت کی قباحت کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ کوئی جاہل بھی اپنے آپ کو جاہل کہلانا پسند نہیں کرتا ہے، اور علم کی برتری کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ ایک جاہل بھی اپنے آپ کو اہل علم کی صفوں میں شامل کرنے کے لیے پریشان رہتا ہے۔ یہ علم وہ زیور ہے جس سے انسان کے اندر حسن آتا ہے، نکھار پیدا ہوتی ہے۔ یہ علم وہ دولت ہے جس دولت کی حفاظت کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، یہ دولت آپ کی حفاظت کرے گا۔ اور یہ علم وہ دولت ہے جس دولت کو جتنا زیادہ خرچ کرو گے اس میں اتنا ہی زیادہ اضافہ ہوگا۔ علم خرچ کرنے سے کبھی گھٹتا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اگر ہم بات کریں دینی اور شرعی علوم سے متعلق تو کتاب و سنت کے اندر بے شمار نصوص وارد ہیں، جو نصوص ہمیں یہ سکھلاتے ہیں کہ دینی علوم کی کس قدر فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ جب اللہ رب العالمین کے راستے میں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو ایسی صورت میں مخلوقات اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ ایسے ہی ایک بندہ جب دین کا علم حاصل کر رہا ہوتا ہے یا دین کا علم حاصل کر لیتا ہے تو گویا کہ یہ بات اس کے حوالے سے کہی جا سکتی ہے کہ یہ بندہ انبیاء کا وارث ہے۔ نبی کا جب انتقال ہوتا ہے تو وہ اپنے پیچھے مال و جائیداد کی وراثت نہیں چھوڑتے، ان کا وہ علم ہوتا ہے، اور انبیاء کے علم کے وارث جو ہوتے ہیں یہ علماء ہوتے ہیں جن کے پاس کتاب و سنت کا علم ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے ہی آپ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، ہمیں یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہماری شریعت میں کوئی بھی علم معیوب نہیں ہے۔ ہماری شریعت ایسا نہیں ہے کہ روکتی ہے، منع کرتی ہے دنیاوی علم مت حاصل کیجئے، عصری علوم میں آگے مت بڑھیے۔ نہیں میرے بھائیوں، ہماری شریعت میں ہر وہ علم مطلوب ہے جو علم انسان کو اپنے رب سے قریب کر دے۔
جس علم کی بنیاد پر انسان اپنے رب کو پہچان جائے، جس علم کی بنیاد پر انسان کا عقیدہ توحید مضبوط ہو جائے، وہ تمام علم آپ حاصل کیجئے، دنیاوی علوم حاصل کیجئے، دینی علوم، عصری علوم جسے ہم دنیاوی علوم کہتے ہیں، سارے علوم حاصل کیجئے، لیکن اس علم سے ہمیں دور رہنا ہے، وہ علم ہمیں نہیں حاصل کرنا ہے۔ اس علم کو حاصل کرنے سے ہماری شریعت ہمیں منع کرتی ہے۔ جس علم کے حاصل کرنے کی بنیاد پر ہم اپنے رب کو بھول جائیں، جس علم کی بنیاد پر ہمارا عقیدہ توحید گڑبڑ ہو جائے، خراب ہو جائے، جس علم کی بنیاد پر ہمارے دل و دماغ میں اسلام کے خلاف، رسول رحمت کے خلاف اعتراضات پیدا ہونے لگے، جس علم کی بنیاد پر ہم دین کے اندر الحاد پیدا کرنے کی کوشش کریں، تو ایسے تمام علوم سے ہمیں دور رہنا چاہیے، اور جو علم ہمیں رب سے قریب کرے، توحید سے قریب کرے، ان تمام علوم میں ہمیں مہارت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جب قرآن کریم کو نازل فرمایا، آپ غور کریں، اس وقت عربوں میں ایک بیماری تھی، بے حیائی، فحاشی، برائی، ایک تھی، دو تھی، سینکڑوں برائیاں عربوں میں موجود تھی، سینکڑوں برائیاں عربوں میں موجود تھیں اس وقت۔ توحید کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا تھا، شرک میں مبتلا تھے، بیٹیوں کے ساتھ زیادتی اور ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی، کسی بیٹی کو سماج میں زندہ رہنے کا اس قوم نے اختیار نہیں دیا تھا، کئی ساری برائیاں تھیں، لوگوں کے حقوق چھین لیے جاتے تھے، ایک عورت کے شوہر کا جب انتقال ہوتا تو وہ اپنے شوہر کے مال میں وارث نہیں ہو سکتی تھی، اسے پراپرٹی میں حصہ نہیں ملتا اپنے شوہر کو، وہ لوگ نہیں دیتے، زبردستی جو چاہتا شادی کر لیتا، جس طریقے سے چاہتا اسے تنگ کر دیتا۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں میں وہ لوگ نہایت نیچے، ایک دم بالکل یہ سمجھ لیں کہ راہ راست سے ہٹے ہوئے تھے۔ ایسی شکل میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے توحید کی بات نہیں کی۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا بیٹیوں پر ظلم مت کرو، یعنی کسی بھی مسئلے پر اللہ رب العالمین نے گفتگو نہیں کی۔ ساری برائیاں موجود ہیں، لیکن سینکڑوں برائیوں کی موجودگی میں بھی اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی جو آیت نازل فرمائی، آپ غور کریں گے اس کے اندر تعلیم کی بات تھی۔ سینکڑوں بیماریاں موجود ہیں، اللہ کہتا پہلے نمبر پر لوگوں توحید کو اپناؤ، اللہ کہہ سکتا تھا پہلے نمبر پر لوگوں اپنی بچیوں پر ظلم و زیادتی مت کرو، لوگوں عورتوں کے حقوق پر ڈاکے مت ڈالو، اللہ کہہ سکتا تھا، لیکن نہیں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے تعلیم پر لوگوں کو ابھارا، سب سے پہلے کہا علم حاصل کرو، کیوں؟ بندے کے پاس جب علم ہو جائے گا، بندہ جب صاحب علم ہو جائے گا، تو ایسی شکل میں ان ساری برائیوں کو چھوڑنا اس کے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے ہم دیکھیں، طالوت کو اللہ رب العالمین نے بادشاہت عطا کی، تو صرف اسی علم کی بنیاد پر طالوت کو اللہ رب العالمین نے بادشاہت عطا کی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ علم ہمیشہ، ہر زمانے میں، ہر دور میں کمزور قوموں کا سب سے کامیاب ہتھیار رہا ہے، کمزور قوموں کا سب سے ٹھوس، مضبوط، پاورفل ہتھیار یہی علم رہا ہے۔ کمزور قوموں نے ہمیشہ اسی علم کی بنیاد پر ترقی کی۔ ہدہد سلیمان علیہ السلام کے مجلس سے غائب، سلیمان علیہ السلام نے کہا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، کہا ہدہد میری مجلس سے غائب ہے، اگر اپنے غائب ہونے کا اس نے کوئی معقول عذر نہیں پیش کیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ہدہد غائب ہے میری مجلس سے، اگر غائب ہونے کا اس نے کوئی معقول عذر نہیں پیش کیا تو ایسی شکل میں اسے سخت عذاب دوں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا او لأذبحنہ، یا ذبح کر دوں گا اس کو سرے سے۔ میری مجلس سے کیسے غائب ہوا؟ پورا قرآن پڑھیں، تھوڑی ہی دیر گزرے تھے، فمکث غیر بعید،
تھوڑا ہی لمحہ گزرا، ہدہد آیا، اس نے کہا سلیمان میں تمہیں وہ بات بتلاؤں گا جو تم نہیں جانتے ہو۔ کیا کہا ہدہد نے؟ کہا سلیمان میں غائب تھا، لیکن سنو میں تمہیں وہ بات بتلانے والا ہوں جس کا علم تمہیں نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے سلیمان علیہ السلام کو علم دیا۔ میرے بھائیو، یہاں پر جو غور کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہدہد کے پاس اگر علم نہ ہوتا تو آج وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ملنے والی سزا کا حقدار ہو جاتا، لیکن اسی علم کی بنیاد پر وہ ہدہد پرندہ بچ گیا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو، دنیاوی نظام میں ہم غور کریں اور سوچیں۔ دنیا کی دیگر قومیں ہمیں تنگ کریں، ہمیں پریشان کریں، تعصب کی بنیاد پر، کسی اور بنیاد پر ہمیں آگے نہ بڑھنے دیں، لیکن اگر ہمارے پاس علم ہے میرے بھائیو، اگر ہم نے علم حاصل کیا، اگر ہم نے تعلیم کے میدان میں ترقی کی، تو یقین مانیے دنیا میں کوئی ہمیں پیچھے نہیں کر سکتا، دنیا میں ہمیں کوئی پیچھے نہیں کر سکتا۔ ہم آگے بڑھیں گے، ترقی کریں گے، اور یاد رکھو میرے بھائیو، ہم دنیا کے جس بھی کونے میں ہوں، جس بھی ملک میں ہوں، ہمیں اپنے حقوق اگر چاہیے تو اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے تو ہمیں ہمارے حقوق سے محروم کر دیا جائے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہمیں ہمارے حقوق ہم سے چھین لیے جائیں، ذلت کی زندگی، رسوائی کی زندگی ہمیں گزارنی پڑے۔ لیکن اگر علم میرے بھائیو ہمارے پاس ہے تو اسی علم کی بنیاد پر ہم ترقی بھی کریں گے، اسی علم کی بنیاد پر ہم اپنے حقوق بھی میرے بھائیو حاصل کر سکتے ہیں۔ علم کے اتنے سارے فائدے، اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ لوگوں نے حصول علم کے راستے میں بڑی قربانیاں دی، بڑی محنتیں کی، بڑی جد و جہد کی، یہاں تک کہ اپنی پوری دولت علم کے راستے میں لگا دی۔ والدین نے تو اتنی قربانیاں دی کہ بعض والدین نے اپنے آبائی وطن کو چھوڑ دیا، شہروں کا رخ کیا، کس بنیاد پر؟ اپنے بچے کو تعلیم دلا دیں، اپنے بچے کے پاس اچھی ڈگری ہو جائے، میرا بچہ تعلیم یافتہ لوگوں میں شمار کیا جائے، میرے بچے کی ایک عزت ہو، جس قوم میں رہتا ہے وہاں، جس معاشرے میں رہتا ہے وہاں۔ تو اس وجہ سے بعض والدین نے تو اتنی قربانیاں دی کہ اپنے گاؤں کو چھوڑ دیا، اور اپنے کھانے پینے کا جو نظام اور دستور تھا، جو معیار تھا، اس سے بھی سمجھوتا کر لیا۔ بچہ نہیں تھا، ابھی تعلیم کا معاملہ نہیں تھا، ایک اچھی خاصی لائف تھی، معیاری زندگی گزار رہے تھے۔ اب بچہ ہے، اس کی فیس، کاپی کتاب، ساری اخراجات ہیں، تو چلو اپنے معیار سے تھوڑا سمجھوتا کر لیتے ہیں، اپنے لیول سے تھوڑے نیچے آ جاتے ہیں، لیکن بچے کو اعلیٰ تعلیم دلائیں گے، بچے کو تعلیم یافتہ بنائیں گے۔ اور لوگوں نے بنایا میرے بھائیوں، کتنے واقعات ہم پڑھتے ہیں، والدین کے پاس کچھ نہیں تھا، محنتیں کر کے، مزدوریاں کر کے، نہ جانے کون کون سے کاروبار کر کے انہوں نے اپنے بچے کو تعلیم دلائی، اور ایک وقت آیا کہ ان کا بچہ قوم کے درمیان اچھی ڈگری کا مالک ہے، قوم دیکھتی ہے، لوگ حیران رہ گئے، فلاں کا بچہ، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود دیکھو ایک عظیم ڈگری پر، وہ ایک اچھی ڈگری اس نے حاصل کر لی ہے، اور قوم کی وہ خدمت کر رہا ہے۔ تاریخ میں میرے بھائیو ایک دو نہیں، کئی مثالیں ہم کو مل جائیں گی۔ ابو ہریرہ، صحابہ کرام کی زندگی سے اگر شروع کریں، ابو ہریرہ کو آپ دیکھیے، صرف 5 سال کی مدت میں سب سے زیادہ حدیثیں حفظ کی لوگوں اور روایت کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی، نبی سے سیکھی، نبی سے علم حاصل کیا۔ ان کا پورا واقعہ پڑھیں گے، مسجد نبوی میں پڑھے رہتے تھے، بھوک لگی رہتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی مسجد نبوی چھوڑتے نہیں تھے۔ کیوں؟ اگر مسجد نبوی سے دور نکل کر کے کہیں چلے گیا، کاروبار میں لگا، گھریلو کام میں لگا، نبی نے کوئی حدیث بیان کر دی اور نبی نے کوئی حدیث بیان کیا، میں اسے سن نہ سکا، وہ حدیث چھوٹ جائے گی۔ اس وجہ سے اسلام قبول کرنے کے بعد میں دیکھیں، انہوں نے علم میں اس قدر محنت کی کہ سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے روایت کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کا ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی سیرت میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں، انہی میں سے ایک واقعہ ان کے سیرت نگار یہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک بار امام بخاری اپنے استاد
آدم ابن ایاس کے پاس جا رہے تھے، آدم ابن ایاس کے پاس امام بخاری جا رہے تھے، راستے میں زاد راہ ختم ہو گیا، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ میرے بھائیوں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ صحیح بخاری اتنے آسانی سے لکھی گئی ہے، اتنے آسانی سے نہیں، اس کے پیچھے بے شمار قربانیاں پوشیدہ ہیں، کئی واقعات ہیں جن کو پڑھ کر کے ہمارے دل کانپ جائیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں زاد راہ ختم ہو گیا، بھوک لگی، میں نے گھاس کی پتیاں کھائی تھی، گھاس کی پتیاں کھا کر کے میں نے اپنی بھوک مٹھائی تھی، اور لوگوں سنو، اس کے بعد امام بخاری وہ جس کے دماغ میں کئی روات، کئی افراد کا پورا بایو ڈاٹا موجود ہے، التاریخ الکبیر امام بخاری کی لکھی ہوئی ہے، جا کر کے دیکھیے گا کتنے ہزار لوگوں کا بایو ڈاٹا اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں امام بخاری کہ جتنے لوگوں کے میں نے سوانح لکھی ہے، ہر کسی کے بارے میں ایک واقعہ میرے دماغ میں موجود ہے، کہاں پیدا ہوا، کہاں انتقال ہوا، وہ شخص سچا تھا جھوٹا تھا، سب کچھ جانتا ہوں۔ لیکن کہتے ہیں کہ اس سفر میں ایک شخص آیا تھا، کچھ دینار درہم اس نے عطا کیے تھے، میں اسے جانتا نہیں ہوں، وہ شخص کون تھا، کہاں سے آیا تھا، اس نے کچھ دینار مجھے دیے تھے۔ تو راستے میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے گھاس کی پتی کھائی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، ایک محدث ہیں ابن طاہر، وہ کہتے ہیں، یقول کہتے ہیں، میں نے 2 بار حصول علم کے خاطر خون کا پیشاب کیا۔ آج میرے بھائیو کیا ہے، ہمیں علم حاصل کرنا ہے، کہیں ہاسٹل میں ٹھہر گئے یا ہمارے گھر پر استاد آ کر کے پڑھاتا ہے، سفر کرنے کے لیے جہاز ہے، ٹرین ہے، گاڑیاں ہیں، سارے وسائل زندگی موجود ہیں۔ اس وقت کے محدثین صحرا میں سفر کیا کرتے تھے، دھوپ کی شدت، گرمی، کھانے کا پورا انتظام نہیں، اونٹوں پر سفر کر رہے ہیں، کئی دن بیت جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے 2 بار خون کا پیشاب کیا تھا۔ کیوں؟ صحرا میں سفر کرتے تھے، پانی کا انتظام نہیں ہوتا تھا۔ آپ کو اگر پڑھنا ہے اس سلسلے میں، خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے عربی میں ایک کتاب لکھی ہے، الرحلۃ فی طلب الحدیث، اور اس کتاب کے اندر خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے صرف ان علماء کا ذکر کیا ہے جنہوں نے ایک حدیث سیکھنے کے لیے مکہ سے مصر کا سفر کیا یا کسی اور شہر کا سفر کیا۔ آج ہمارے پاس کیا میرے بھائیوں، بخاری پڑھنا یہاں رکھی ہوئی ہے، مسلم پڑھنا ہے، ابو داؤد پڑھنا ہے، نسائی پڑھنا ہے، موبائل میں موجود ہے، کہیں سفر کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اس وقت محدثین علم کی اہمیت کو سمجھتے تھے، نبی کی حدیثوں کی عظمت کو سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے تعلیم قوموں کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ لوگ سفر کر لیا کرتے تھے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے، خطیب بغدادی نے صرف ایسے علماء کا ذکر کیا جنہوں نے ایک حدیث کے لیے دور دراز کا سفر کیا۔ مکہ سے، مدینہ سے مصر جانا اس زمانے میں آسان بات تھی، لیکن وہ لوگ علم کے لیے، حدیث کے لیے اتنے لمبے لمبے سفر کر لیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ضرورت ہے، گزارش ہے، التماس ہے تمام لوگوں سے، میرے بھائیوں، ہمیں اپنا پیسہ زیادہ شادی بیاہ میں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اپنا پیسہ اپنے چہرے کو اور ساری چیزوں میں کو سنوارنے میں زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، بچوں کو پڑھاؤ، بچوں کو پڑھاؤ، ان پر خرچ کرو، اپنی پوری دولت، پوری پراپرٹی خرچ کر دو، بچے پر پڑھا دو۔ ہماری سوچ یہ بن چکی، آخری بات ہے میرے بھائیو، ہم اپنے بچوں کو 10ویں پڑھا دیتے، 12ویں پڑھا دیتے اور سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے۔ نہیں، 10ویں 12ویں کی کوئی حیثیت نہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیو، جتنا کم پڑھیں گے کمپٹیشن اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ جتنا کم پڑھیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، کمپٹیشن کا سامنا انہیں اتنے ہی زیادہ لوگوں سے کرنا ہوگا۔ لیکن جتنا زیادہ پڑھا دو گے، جتنا زیادہ پڑھا دو گے، کمپٹیشن ان کا اتنے ہی کم لوگوں سے ہوگا۔ اس لیے ضرورت ہے میرے بھائیوں کہ ہم تعلیم میں محنت کریں، اور یہی ایک ہتھیار میرے پاس ہے جس کی بدولت ہم اس دنیا کے اندر عزت کی زندگی، وقار کی زندگی اور ایک معیاری زندگی گزار سکتے ہیں، اور اسی علم کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کے یہاں ہم قابل احترام اور ایک کامیاب انسان ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو
تعلیم کے شعبے میں محنت کرنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کا علم عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی پوری زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔